بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا حضرت آدم علیہ السلام کا، جو کہ پہلے انسان اور پہلے پیغمبر تھے۔ اللہ پاک نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ زمین میں انسان سے پہلے جنات آباد تھے، کیونکہ ان میں اس قدر عقل دانش نہیں تھی کہ زمین کو پر رونق اور سبز و شاداب رکھ سکیں۔ علماء جنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا عقل مند جن انسانوں کے 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین آباد کرنے کی صلاحیت دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسین ڈھانچے سے بنایا، پھر اپنی روح اس میں پھونکی، اور فرشتوں نے سوال کیا، اے اللہ، ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، اور جنوں نے فساد پھیلایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا یہ بھی جنوں کی طرح فساد پھیلائیں گے، اور اللہ پاک نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مٹی لائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے انسان کو چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا۔ اس کے بعد مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا۔ وہ چپکنے والی مٹی سوکھ کر کنکناتی مٹی بن گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام سب سے لمبے انسان تھے، اور آپ کا قد 60 ہاتھ یا 60 میٹر لمبا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ ابلیس ایک بزرگ اور نیک جن تھا۔ اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اس بنا پر وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور ابلیس نے کہا میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اور جب ابلیس نے نافرمانی کی، غرور تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نیچے اتر جاؤ۔ اور اللہ پاک اور ابلیس کے بیچ مکالمہ ہوا۔ اللہ نے اس کی سرکشی دیکھ کر سزا دیتے ہوئے فرمایا، اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو نے اس جنت میں رہ کر تکبر کیا۔ اور ابلیس نے جواب میں کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی جائے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دی جائے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، موت نہ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی گئی، لیکن ایک مقررہ وقت تک۔ اور جب شیطان اس طرف سے مطمئن ہو گیا کہ اسے مہلت مل گئی ہے، تب اس نے کہا، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں میں انسان کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور پھر ان کے آگے پیچھے اور ان کے دائیں بائیں ان کے پاس آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا،
ان میں سے جو شخص تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام گمراہوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جو انسان تیرا پیروکار بنے گا وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کافر کا لقب دیا۔ کافر کا لقب اس لیے دیا کہ اس نے اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اور سب سے پہلا گناہ تکبر تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ تمام گناہوں کی جڑ تکبر اور غرور ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تکبر نہ کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا وہ شخص جنت میں جا نہیں سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عالم پیدا کیا، جاہل نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر روح پھونکی اور وہ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو۔ آدم علیہ السلام اور فرشتوں کی زبان عربی تھی اور یہی اہل جنت کی زبان ہے۔ اور آدم علیہ السلام گئے، سلام کہا اور فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا، یعنی تجھ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا میں ہی تمام نام سکھا دیے، مثلاً پہاڑ، سمندر، پرندے، درخت وغیرہ، اور آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا استعمال کرنا بھی ذہن میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شکل و صورت میں ہی نہیں بلکہ عقل میں بھی اونچا درجہ دیا۔ اور فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا ہے، مکمل حکمت والا اور علم والا تو ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تو ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر چیز کا نام بتانے لگے، کسی جگہ بھی انہوں نے غلطی نہیں کی۔ جب انہوں نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ میں زمین اور آسمان کا غیب جانتا ہوں، اور میرے علم میں جو ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں کافی عرصہ بسر کیا اور تنہائی کو شدت سے محسوس کرنے لگے۔ آخرکار ایک روز وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا، پوچھنے لگے تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے کہا عورت۔ آدم علیہ السلام نے پھر سے پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ بولی آپ کے لیے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ایک عورت سے باتیں کرتے دیکھا تو کہنے لگے اب ایک اور نئی مخلوق پیدا کی گئی ہے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے ان کا نام پوچھا تو کہا حوا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا۔ فرشتوں نے کہا ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا اس لیے کہ اسے زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اماں حوا ابتدائے انسانیت سے لے کر قیامت والے دن تک تمام عورتوں میں خوبصورت تھیں۔ اب ابلیس وسوسے کرنے لگا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں تھے کہ شیطان نے اسے پھسلانے کی کوشش شروع کر دی۔
اللہ تعالیٰ نے اماں حوا اور آدم علیہ السلام سے کہا، اس جنت میں سے جو چاہو کھاؤ، چنانچہ ایک درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اے آدم، کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت نہ بتلا دوں جو کبھی پرانی نہ ہو؟ جب تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں بن جاؤ گے اور زبردست بادشاہت حاصل کر لو گے۔ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور شیطان وسوسہ ڈال کر جھوٹی قسمیں کھانے لگا کہ یقین آ جائے میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ ان دونوں کو فریب دے کر بہکا دیا، حالانکہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے جنت مل چکی تھی۔ اور جب دونوں نے درخت کو چکھا، دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے روبرو کھل گئے، دونوں اپنے بدن پہ پتوں کے جوڑ رکھنے لگے، اور کپڑے اترنے پر دونوں کو حیا آئی۔ دونوں میں سب سے پہلے کھانے والی حوا علیہ السلام تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اور پھر دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو واقعی ہم خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور شیطان نے یہ وسوسہ جنت سے باہر کھڑے ہو کر ڈالا تھا۔ روایت کے مطابق ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا اور یہ جنات میں سے تھا۔ اپنے رب کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا، وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ بہرحال جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ممنوع جنت کا درخت کا پھل کھاتے ہی ان دونوں کا لباس اتر گیا اور اللہ کا حکم ہوا، جنت سے اتر جاؤ۔ اور مزید فرمایا، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا، اور فرمایا تم وہیں زندگی بسر کرو گے اور وہیں مرو گے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ اور آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور توبہ کے کلمات سیکھ لیے۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا تو ہم خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اس کے ساتھ حوا علیہ السلام بھی اتری، اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتارا گیا۔ اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام زمین میں الگ الگ جگہ پر اترے، اور آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی، اور آخر کار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد کرنا شروع کیا اور زمین کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا۔ روایت میں ہے کہ اماں حوا نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا، ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ سب سے پہلا جوڑا حابیل اور قابیل کا تھا، اور پھر انسانوں کی افزائش شروع ہوئی، آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کا نبی متعین کر دیا۔ وہ انہیں دین سکھاتے رہے۔ اس وقت تمام لوگ توحید کو اپنانے والے تھے، تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے۔ دنیا کا سب سے پہلا گناہ قابیل کے ہاتھوں حابیل کے قتل کی صورت میں سامنے آئی۔ قابیل سخت طبیعت کا مالک تھا، جبکہ اس کا بھائی حابیل رحم دل اور نرم طبیعت تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل مویشی چراتا تھا۔ اس وقت شرعی قانون یہ تھا کہ اپنی بہن سے شادی کر سکتے تھے، جڑوا بہن کے سوا، یعنی حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ
حابیل کی بہن خوبصورتی میں قابیل کی بہن سے کم تھی، اس لیے قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن ایسا کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا۔ آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول میں شریعت اور احکام نازل ہوتے ہیں، لیکن نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی، البتہ اس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے اور معجزات عطا کیے جاتے ہیں، جبکہ شریعت صرف رسولوں پر ہی نازل ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام رسول تھے، ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ کوئی اپنی جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ قابیل اس شرعی حکم کی وجہ سے غضبناک ہو گیا، اس نے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ دونوں اللہ کے حضور ایک ہدیہ پیش کریں۔ ہدیہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں پیش کر کے فقراء میں تقسیم کیا جائے۔ اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو قانون تھا اس میں قبول ہونے کی نشانی طے تھی، اور ہوا یہ کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی، اس کا مطلب تھا قربانی قبول ہو چکی ہے، اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل نے ایک خوبصورت جانور اللہ کے حضور پیش کیا اور دوسری طرف قابیل نے اپنی کھیتی سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دوسرے دن دونوں قربان گاہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل حابیل پر غضبناک ہو گئے اور شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کیا، اپنے بھائی کو قتل کر دے، اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس سے پہلے زمین میں کسی کا قتل نہیں ہوا تھا، انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل ہے۔ وہ اپنے بھائی کے پاس گیا اور کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ جواب میں حابیل نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنی دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں دیگر گناہ کے ساتھ میرے قتل کے گناہ بھی اٹھا لے، تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں۔ اور ایک رات حابیل سو رہا تھا، قابیل ایک پتھر لے کر اس کے پاس آیا، اس نے وہ پتھر اپنے بھائی کے سر پر دے مارا، اور اس طرح اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل تو کر بیٹھا، اب حیران و پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد سے کوئی فوت بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اسی دوران وہ بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھا کر چل دیا۔ چلا جا رہا تھا کہ اللہ نے 2 کوے بھیجے، دونوں کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ اب زندہ کوا مٹی کھودنے لگا، اسی طرح اس نے ایک گڑھا تیار کر لیا، مردے کوے کو اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اس طرح قابیل کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا، اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کو دفن کر دیا۔ اس نے اپنے کیے پر معافی بھی نہیں مانگی۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو لے کر دور جگہ پر رہائش پذیر ہوئے اور آدم علیہ السلام کے سامنے بھی نہ آیا، اور اسی طرح قابیل سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی، اور فحاشی کو ان کے ہاں عروج حاصل تھا، عبادت اللہ ہی کی کرتے تھے، اور نیک لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ مل گئے اور برے لوگ قابیل کے ساتھ مل گئے۔
اور حضرت آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہے، اور حابیل کے قتل پر دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ اس لیے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے شیث علیہ السلام عطا فرمایا، اور شیث علیہ السلام بھی پیغمبر رہے۔ شیث علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا، لیکن تمام علم حاصل نہ کر سکے۔ اور یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، اور یہ پیغام آپ خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔